انگوروں کا، جس میں سیبوں کے بھی پودے تھے، کھجوروں کے بھی پودے تھے۔ ایک باغ تھا، آدھا باغ اور آدھی زمین آپ کے حصے میں آئی، آدھا باغ اور آدھی زمین اپنے بھائی کے حصے میں آئی۔ آپ کے حصے میں جو باغ آیا، زمین کا حصہ آیا، آپ اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے، ٹائم پہ پانی دیتے، ٹائم پہ گوڈی کرتے، ٹائم پہ اس کی دیکھ بھال کرتے۔ چاروں طرف آپ نے باڑ بھی لگائی تھی کہ کوئی موذی جانور باغ کو نقصان نہ دے۔ بس وہیں پہ آپ اللہ توبہ کرتے رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ مصلی آپ نے باغ کے اندر ہی بچھا رکھا تھا، وہیں پہ عبادت و ریاضت کرتے، اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ ماں کی طرف سے حسینی ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی ہیں۔ اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ سید عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بھانجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ ایک ہی دور مبارک میں ہوئے ہیں۔ ہم اثر ہیں حضور غوث پاک کے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جس دور میں حضور غوث پاک تھے، اسی دور میں خواجہ معین الدین اجمیری بھی پرورش پا رہے ہیں اور جوانی چڑھ رہے ہیں۔ آپ عبادت و ریاضت باغ میں کر رہے ہیں، دن رات وہیں پہ رہتے، کٹیا بنائی، اور اپنا جو باقی معلومات تھا، حصے میں جائیداد میں آیا تھا، آپ نے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، تو ایک درویش مجذوب بزرگ، پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہیں، ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، لباس جو پھٹا پرانا ہے اس کو بھی جگہ جگہ سے پیبند بھی لگے اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا بھی ہے، داڑھی مبارک اور زلفوں میں غرد و غبار بھی ہے، لیکن چہرے پر روب ہے، چہرے پر روب ہے، چہرے سے خوبصورتی اور نور کی شعائیں بکھر رہی ہیں۔ آپ چلتے چلتے اس باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو خواجہ صاحب کی نظر بابا جی کے چہرے پر پڑی۔ وہ مجذوب بزرگ، ان کے چہرے پر پڑی تو جو ہی چہرے پر نظر پڑی نا، تو اپنی مسند کو چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ادب ہے نا، جنہوں نے ادب کیا ہے وہ کچھ پا گئے ہیں، جنہوں نے ادب نہیں کیا وہ پہلے والا بھی کھو گئے ہیں۔ بے ادبہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈوئی، بعد عجب دے اپنی منزل تے پہنچا نیجے کوئی۔ بغیر ادب کے بندہ کوئی مقام حاصل کر سکتا؟ اگر کوئی پاکستانی بچہ ہوتا وہ ان کا مذاق اڑاتا، یہ پاگل ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، ان کا ٹھٹھا مذاق کرتا، ان کو پتھر مارتا، طرح طرح کی ان کو جگتے مارتا، باتیں کرتا، لیکن وہ بہت اعلیٰ خاندان کے تھے اور تربیت ان کی بڑی اعلیٰ تھی۔ انہوں نے جو ہی دیکھا مجذوب بزرگ باغ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ ادب کے لیے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اپنی مسرت کو، مصلی کو چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ ان بزرگوں کا نام ہے، نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ علیہ۔
کیا نام ہے جی؟ حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس مجذوب درویش بزرگ کا نام ہے جو باغ میں داخل ہوئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ان بزرگوں کو دیکھتے اپنی مسلط کو چھوڑ کر، اپنے مصلے کو چھوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر ادب سے سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں بابا جی ادھر تشریف رکھیں۔ جو حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ وہ درویش مجذوب بزرگوں کو اپنے مصلے پر بٹھایا، جو بٹھاتے گئے آپ نے ایک پلیٹ پکڑی، ایک انگوروں کا تازہ گوشہ، ایک انگوروں کا تازہ گچھا توڑ کر پلیٹ کے اندر رکھ کر بابا جی کے سامنے پیش کیا۔ لو بابا جی انگور تناول فرمائیں۔ انگور کھا رہے ہیں حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ، تو خوش بھی ہو رہے ہیں کہ یہ نوجوان کتنا تابع دار ہے، کتنی محبت والا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ جب انگور کھا کر فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹا میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈالا، اس کو خوب چبا کر لعاب بنا کر فرمایا معین الدین جی بابا جی، فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں چبا کر انہوں نے خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی وہ روٹی کا لقمہ میرے منہ میں چبا کر ڈالا گیا، جو وہ میرے حلق سے نیچے اترتا جا رہا ہے، دنیا کی محبت، جائیداد کی محبت، باغات کی محبت، رشتہ داروں کی محبت میرے دل سے نکلتی جا رہی ہے، اللہ کا نور میرے قلب میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے یہ دنیا کی جائیداد کی محبت نکل گئی۔ ایسا کارب رشتہ داروں کو میں نے کنارہ کر دیا، سائیڈ پہ سلام کر دیا، جاؤ بھائی آپ اپنے گھر میں اپنے گھر۔ حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ نے جب وہ روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا اپنے منہ میں چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈالا نا، تو دل کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آپ نے وہ سارا باغ اور جو حصے کی زمین تھی وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کر دی۔ اب آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ آپ سمرقند میں پہنچے۔ سمرقند میں حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بزرگ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے علم و حکمت کے بادشاہ۔ آپ نے ان کے مدرسے میں داخلہ لے لیا، وہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر درس نظامی کیا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے فقیہ تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف خالی پیر نہیں تھے، لیکن خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ آپ پیروں کے بھی پیر تھے، اتنے بڑے آپ بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی، شیخ الحدیث، فقیہ تھے۔ آپ علم دین حاصل کر کے جب فارغ ہوئے نا، آپ فرماتے ہیں یار عالم تو میں بن گیا ہوں، مفتی بھی بن گیا ہوں، علم بڑا آ گیا ہے، لیکن اس علم کا کیا فائدہ جب تک اس علم کا نور میرے قلب میں داخل نہ ہو۔ اس علم کا نور جب تک میرے دل میں داخل نہیں ہوتا، ظاہری علوم تو آ گیا، علم شریعت تو آ گئی، اب علم باطن بھی تو آنا چاہیے نا۔ اس علم کا نور جب قلب میں داخل ہوگا تو پھر اندر کی کیفیت بدلے گی۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد
اس دین کا نور اپنے قلب میں داخل کرنے کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ نے بڑے بڑے اسلامی ملکوں کے سفر کیے، بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا، آخر کار آپ بلخ بخارے کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایک بہت بڑے علمی روحانی ادبی شخصیت حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار پر ان کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی زیارت کی، ان کی گفتگو سنے، بڑا ذہنی قلبی سکون ملا۔ آپ ان کے مرید ہو گئے، ان کی بیعت کر لے۔ آپ کو پتہ چلا کہ اسی جگہ سے مجھے روحانی فیض ملے گا، یہ علم کا نور میرے قلب میں داخل یہی فرمائیں گے۔ آپ دن رات حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنے لگے، ان کی زیارت میں بیٹھے رہتے، ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے، ان کی گفتگو سنتے، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے۔ پھر وقت قریب آیا، آپ فرماتے ہیں معین الدین جی حضور، فرمایا چل میرے ساتھ مکے اور مدینے کی حاضری دے آئیں۔ آپ نے مرشد پاک کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے چل پڑے۔ حج کرنے کے لیے جب گئے نا مکے پاک، تو کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اب طواف کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں کعبے کے در و دیوار کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے مرید معین الدین کو قبول کر لے۔ کعبے سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، میں نے آپ کے مرید معین الدین کو قبول کر لیا۔ کعبے سے آواز آئی کہ میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر آپ چلتے چلتے مدینہ پاک کی سرزمین میں پہنچے، پیارے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ گنبد خضرا کی زیارت کے پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے معین الدین کو قبول کر لیجئے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، روضے پاک سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی میں نے معین الدین کو قبول کر لیا، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا، اور اس کو میں نے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ اس وقت آپ کا لقب پڑ گیا عطائے رسول۔ کیا؟ عطائے رسول۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے عثمان ہارونی میں نے تیرے غلام تیرے مرید معین الدین کو قبول کر لیا۔ آواز کہاں سے آئی؟ گنبد خضرا کے اندر سے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنے مزارات میں زندہ ہے۔ اونچی آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ سارے نبی، سارے انبیاء کرام اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہے، اور انبیاء کرام کے صدقے، سرکار کی نلین کے صدقے سرکار کے غلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ شعر کہتے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام تو زندہ ہے نا، انبیاء کرام کے صدقے آپ کے جو غلام ہیں، نوکر ہیں، خدا کی قسم وہ بھی اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں۔
आला हज़रत फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, सारे पढ़ ले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मेरे आका इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, मैंने कबूल कर लिया, इसको हिंदुस्तान की बादशाही अता कर दी और वलियों की सरदारी अता कर दी। उस दिन से बन गए अताए रसूल।